اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کے تمام ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو حج سراسر محبت کی عبادت ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق کو بڑھانے والی عبادت ہے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حج کی عبادت کا آغاز ایک بندے کی اپنے رب سے محبت اور اس کی اطاعت میں سب کچھ لٹا دینے سے ہی تو ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے والدین، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور ایک بیابان جنگل میں، ایک صحرا میں لے جا کے اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم کی خاطر چھوڑا اور پھر وہاں اللہ کا گھر بنایا اور اللہ کے لیے کئی قربانیاں دیں۔ اور یہ سب قربانیاں اور یہ سب ان کی اعمال اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے نشان راہ بنا دیے کہ امت بھی ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی ہر چیز کو لٹا دینے کا عہد کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان کی ساری زندگی اسی شوق میں گزرتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائیں اور اس کی مہمانداری کریں اور وہ ضیوف الرحمن میں شامل ہو جائے۔ پوری زندگی اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے در پر جائے اور کعبۃ اللہ کو، اس کے غلاف کو تھام کر دعائیں کرے اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کرے۔ ہر سال بہت بڑی تعداد جاتی ہے حج کرنے اور اپنے دامن میں سعادتیں سمیٹ کر واپس آتی ہے، لیکن اس سال دل بہت اداس ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے حج صرف مقامی افراد ہی کر سکیں گے۔ تو جن لوگوں نے اس سال جانے کا ارادہ باندھا تھا اور اپنا نام قرآن اندازی میں نکل آنے پر بہت خوش تھے، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، دل انتہائی غمزدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سب کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح راضی کریں، کون سے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے گھر کے دروازے ہمارے اوپر پہلے کی طرح کھول دے، ہماری مہمان نوازی کرے اور ہماری دل جوئی کرے۔ یہ درست ہے کہ اس سال صرف لوکل افراد ہی حج کر سکیں گے، لیکن پوری دنیا میں جو مسلمان جس جگہ پر بھی ہے وہ اللہ سے اپنے محبت اور اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے اپنی جگہ پہ رہ کر ہی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کر جو اعمال کروانے تھے، ان اعمال کی اصل روح کیا تھی، اس کی کیا اسپرٹ تھی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور ہم اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے ہی اس اسپرٹ کو حاصل کریں اور اس عشق اور اس محبت کو اپنے اندر پیدا کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے تھا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی وہ محبت، وہ عشق، وہ اطاعت کا جذبہ حاصل ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ ہم ذرا غور تو کریں کہ حج کے تمام احکامات سمبولک ہیں۔ جب ہم حج کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ایک ڈریس پہنتے ہیں جسے احرام کہتے ہیں۔ یہ احرام کیوں پہنایا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ احرام ہمیں اس لباس کی یاد دلاتا ہے جو ہمیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پہنایا جائے گا، نہلا کر کچھ چادریں پہنائی جائیں گی اور ہم بالکل تیار ہو کے اللہ کے حضور میں جا رہے ہوں گے۔ ذرا تصور میں لائیے کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ جس وقت ہم بے بسی کے عالم میں ہوں گے، ہم چاہتے ہوئے بھی کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس وقت نہ کر سکیں گے۔ جو زندگی میں کر لیا، جو جمع کر لیا، بس اسی سے ہماری امید لگی ہوئی ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں احرام پہن کر اس بات کو سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہت سے اعمال جمع کرنے ہیں، تاکہ جس وقت ہم نے کفن پہنا ہو تو ہم خوشی خوشی اللہ کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری چیز جو احرام پہن کر ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسا لباس ہے جو ہر حاجی نے پہنا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک یونیفارم کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں یونیفارم پہنایا جاتا ہے، اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ بتانا کہ سب برابر ہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی امیر غریبی کا یہاں تصور نہیں ہے، بلکہ اس ادارے میں سب ایک ہی حیثیت کے ہیں۔ احرام کا یونیفارم پہنا کر ہمیں یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ تم سب اللہ کی فوج کے سپاہی ہو اور تمہیں ایک لیڈر کی آواز پر حرکت کرنی ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ سکھائی گئی کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جس کو بھی عزت والا بننا ہے اس کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان یا دنیاوی لباس اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دوسری چیز جو ہمیں اللہ کی فوج کے سپاہی ہونے کی حیثیت میں سمجھنی ہے کہ سپاہی کا کیا کام ہوتا ہے۔ اس کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ جس چیز کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اس کو لگائی جائے وہ جان پر کھیل کر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کی ذمہ داری اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام پر عمل درآمد کی ہے۔ تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کے دین کی، اس کے شعائر کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان پر عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ یہ سوچ لیں کہ ہم اس سال احرام نہ پہن سکے، لیکن ان کیفیات کو تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس کے ذریعے پیدا کرنی چاہی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم سوچیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے، اس مقدس سرزمین کو ہمارے پیروں نے چھو لیا اور اب ہم عمرے کی سعادت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ عمرے میں ہم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس بیتابی کی یاد میں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس میں ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے انہیں ہوئی تھی۔ دو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، اور ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان حاجی کے لیے لازم کر دیا کہ وہ ان کے نقش قدم پہ دوڑے، اور اسے اللہ نے شاعر اللہ قرار دے دیا۔ حضرت حاجرہ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن پہلے کوشش کرے، ہمت کرے، ارادہ کرے اور پوری ایفرٹ لگا دے، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب حج کے ایام قریب ہوتے ہیں تو ہم ایک صدا لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں اور زبان پہ اتنی آسانی سے رواں ہوتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے ہم وہاں اس بات کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تیرے ہر حکم کے لیے حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں ہم حاضری لگاتے ہیں اور اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اب جب کہ ہم اپنے مقام پر ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنی سوسائٹی میں اپنے سارے کام انجام دے رہے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں اللہ کے ہر حکم پہ لبیک نہیں کہنا چاہیے؟ کیا وہ لبیک صرف وہاں جا کر ہی کہنی ہوتی ہے؟ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی آواز پر لبیک کہنا آنا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لا شریک لک ہم جب کہہ دیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں بنانا۔ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، حلال اور حرام بتانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں بالکل
راسخ ہونی چاہیے، گہرائی سے بیٹھی ہونی چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے احکامات پر لبیک کہنا ہے، اور دنیا میں بھی جس کا کہنا ماننا ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہی ماننا ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر جانے کے بعد ایک اہم عمل ہم طواف کا کرتے ہیں، اور دیکھا جائے تو طواف بھی ایک سمبولک کام ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس طرح اللہ کے عاشق اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ رب کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک اور دعائیں، یہ سب اللہ کی محبت کے اظہار میں کی جا رہی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نہ لباس کی فکر ہے، نہ اپنے حلیے کی فکر ہے، یہ دیوانہ وار میرے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے بکھرے بالوں گرد آلود لباس میں ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن میری رحمت سے پر امید ہیں اور میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، اور اگر مجھے دیکھ لیں گے تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ طواف کا آغاز کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور دعا پڑھی جاتی ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حجر اسود یمن اللہ ہے، یمن کے مطلب ہاتھ کے ہیں، یعنی وہ حجر اسود کی طرف جو ہم اشارہ کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ایک طرح سے ہم بیت کا سمبل سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم صرف آپ کے ہیں، ہم آپ ہی کا کہنا مانیں گے اور آپ ہی سے محبت کریں گے اور آپ سے کبھی بے وفائی نہ کریں گے۔ یہ بھی ایک سمبولک عمل ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد اور ایک وعدہ کر لیا۔ پھر حج کا دن آتا ہے اور تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں جمع ہونا سب سے اہم رکن ہے، سارے کام کر لیں لیکن اگر وہاں نہ پہنچے تو حج نہیں ہوتا۔ عرفات کے میدان میں پہنچنا اتنا اہم کیوں ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو تمام روحوں کو اپنی جناب میں حاضر کیا تھا، وہ تمام روحیں جو روز اول سے قیامت تک کے پیدا ہوں گی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اپنے سامنے جمع کیا تھا اور ان سے یہ سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الستو بربکم جو سوال ہوا تھا اور ہم نے جو کہا تھا قالوا بلا، یہ ساری گفتگو یہی ہوئی تھی، اسی میدان میں ہم نے عہد اٹھایا تھا۔ تو اس کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں رب سے ہماری سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات ہمارے لاشعور میں موجود ہے، اس لیے یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، یعنی پہچان کا دن۔ پہلی ملاقات ہمارے لاشعور میں ہے اور دوسری شعوری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ رب سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ جو آنسو بہتے ہیں ان آنسوؤں میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی محفلوں میں نہیں ملتا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میدان حشر بھی یہی ہوگا، یعنی اللہ سے تیسری ملاقات بھی یہی ہوگی، یہی ہم نے رب کو ماننے کا اقرار کیا تھا اور یہی ہم سے پوچھ بھی ہوگی آخرت میں۔ تو یوم عرفہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کو نہ بھولو۔ اور ایک یاد دہانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن افراد روئیں گے، معافیاں مانگیں گے، مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا، مگر آج عرفے کے دن کا رونا بہت کام آئے گا۔ اس وقت جو اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، یہ ہمارے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور ہمیں قیامت کے دن کے لیے پاک صاف کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت اہم لیسن یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رو لیں، دنیا میں اللہ کو منا لیں، آخرت کا رونا دھونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور بات پر بھی غور کریں کہ عرفات کے میدان میں ہمیں بلایا جاتا ہے، تھوڑی دیر بٹھایا جاتا ہے اور عصر سے مغرب کے درمیان دعائیں کرنی ہوتی ہیں اور پھر واپسی ہو جاتی ہے۔
یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو بلایا، کھڑا کیا اور واپسی کا اشارہ دے دیا. جس طرح دنیاوی فوجوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے نا، کہ انہیں بلایا جاتا ہے، بغل بھیجنے پہ انہیں فوری حاضر ہونا ہوتا ہے، انہیں دوڑیں لگوائی جاتی ہیں اور پھر واپس جانے کا کہہ دیا جاتا ہے. یہ پارٹ آف دی ٹریننگ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فوج کے سپاہی ہیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بلا کے یہ احساس دلاتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے بلایا جائے، اللہ کے کسی کام کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جانا ہے. اس سال ہم عرفات کے میدان میں نہ جا سکیں گے، لیکن عرفے کے دن روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ سے یہ عہد ضرور کر لیں کہ جب اللہ کے دین کے لیے، دین کے کسی کام کے لیے بلایا جائے گا تو ہم ضرور ہی حاضر ہوں گے. عرفہ کے دن کے روزے کا بے انتہا ثواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس دن کا روزہ تمہارے پچھلے ایک سال کے گناہوں اور اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. اس دن کی عبادت کو بہت خصوصی طور سے ادا کریں، روزہ بھی رکھیں، صدقات بھی دیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں پاک و صاف کر دے. بے شک ہم عرفات کے میدان میں نہیں جا سکے، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے. ہوا معکم اینا ما کنتم، ہم جہاں ہیں وہاں ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو، ہماری تڑپ کو اور ہمارے پکارنے کو سن رہا ہے. اب ہم حج کے آگے کے ارکان کی بات کرتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں عرفات سے نکلنے کے بعد، اور پھر منا واپس آتے ہیں. یہاں پہ ہمیں زمین پر مٹی پہ سلایا جاتا ہے، اور ہم بہت ہی کم ساز و سامان کے ساتھ یہاں رہ رہے ہوتے ہیں. یہاں رہنے کا تجربہ بھی ایک عجیب ہی تجربہ ہوتا ہے. انتہائی کم ساز و سامان، انتہائی قناعت کے ساتھ رہنا، کبھی کھلے آسمان کے نیچے رہنا، اور پھر سوائے اللہ سے تعلق کے کسی اور سے تعلق نہ ہونا. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی محبت کم کرو. دنیا میں کم سے کم سامان کے ساتھ بھی اچھی طرح گزر ہو سکتی ہے اگر تمہارا ایمان زندہ ہو اور تمہارا اللہ سے تعلق بھرپور ہو. منا مزدلفہ کے قیام کے دوران حاجیوں کو بہت زیادہ پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہاں آنے والوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ کم سے کم سامان لے کر آئیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پیدل بھی چلنا ہوگا اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا مددگار بھی نہیں ہوگا جو آپ کا سامان اٹھائے، تو آپ کو اپنا سامان بھی خود ہی اٹھانا ہوگا. تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی اگر اپنا سامان کم رکھیں، آرائش کے سامان اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی جگہیں، یہ سب ہمارے راستے کو بوجھل کرتے ہیں. اگر ہم کم ساز و سامان کے ساتھ، قناعت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو اللہ کے راستے میں سفر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک سمبل ہے کہ ہمیں قناعت کی زندگی گزارنی چاہیے. پھر جس وقت ہم رمی کرتے ہیں، یعنی شیطان کو علامتی کنکریاں مارتے ہیں، تو ہم گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شیطان کو اپنی زندگی سے نکلنے کا نوٹس دے رہے ہیں. لیکن یہ عمل تو ہم اپنے مقام پر رہ کر بھی کر سکتے ہیں نا، کہ ہم شیطان کو اپنی زندگی سے نکلنے کا نوٹس دے دیں، اور جو بھی غلط کام ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں ان کو چھوڑنے کا عہد کر لیں. اور شیطان کو جو علامتی کنکریاں ہم مارتے تھے وہ تو ہم یہاں نہیں ماریں گے، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے شیطان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور شیطان جو ہمیں برائیوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، ہم نے ان بہکاووں میں نہیں آنا. انشاءاللہ اللہ کی بندگی کے راستے پر مضبوطی سے چلنا ہے. حج کے دوسرے دن عید الاضحیٰ آتی ہے. اس دن ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد مناتے ہیں. اب دیکھیے کہ حج کے باقی تمام مناسک تو سعودی عرب جا کے مکے میں ہی انجام دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک رکن یعنی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی کہ ہر مسلمان اس میں شریک ہو جائے. اور جو بندہ بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر پا رہا، منا اور مزدلفہ میں قیام نہیں کر سکتا، صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر سکتا، مگر ایک عبادت میں وہ بھی شریک ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھے اور اللہ کی راہ میں قربانی دے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے.
شاعر کے معنی وہ نشانیاں جن کے ادب اور احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی ہم جو قربانی کے جانور اپنے گھروں میں لاتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اور ان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے. ان جانوروں کو قربان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ہماری نماز، ہمارے تمام عبادت کے کام اور ہماری زندگی اور ہمارا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اس وقت تو ہم اللہ کے حکم پر یہ ایک جانور قربان کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جان بھی مانگے گا یا ہم سے ہماری عزیز ترین چیز بھی مانگے گا تو ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے دیں گے. حج اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی ایک ستون ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پلرز یعنی ستون بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں. یہ خود مطلوب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جو بلڈنگ قائم کی گئی ہے اس کو سپورٹ کریں. ہم سمجھ لیں کہ یہ جو حج کی ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے اس کے ذریعے ہمیں اسلامک رولز کی جو بلڈنگ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی اصل سنت جو تھی وہ دین کو غالب کرنے کی اسٹرگل تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں گزاری تھی، تو پھر صحابہ کرام نے بھی اپنی ساری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کر دیں. صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، بلکہ وہ مدینے سے نکلے اور پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا. اگر وہ یہ سوچ لیتے کہ حرم مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے تو مکے ہی میں قیام کر لیں تو پھر دین کیسے پھیلتا اور وہ فرض کیسے ادا ہوتا جس کے لیے امت مسلمہ کو نکالا گیا تھا. حج کی تربیت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود ساری زندگی کیا اور آخری حج کے موقع پر امت کے ذمے کیا، وہی کام ہم نے بھی کرنا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاجیوں سے اور اس موقع میں موجود تمام مسلمانوں سے یہ گواہی لی تھی کہ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں موجود ان تک اس پیغام کو پہنچا دے. صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو پوری جانفشانی کے ساتھ ادا کیا، تبھی آج ہم 1500 سال بعد بھی اسلام کو زندہ اور موجود دیکھ رہے ہیں. ایک مسلمان کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین پر عمل کرے اور اس دین کا پیغام ہر انسان تک پہنچا دے. ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، چاہے ہم حج پہ نہ جا سکیں، لیکن یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائد کی تھی اس کو ہم نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی اللہ کے حضور پہنچ جائیں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی حج کا پیغام ہے کہ جو شخص حج پہ نہ جا سکے وہ دل میں شوق، تمنا اور تڑپ رکھے، اللہ کی یاد میں آنسو بہائے اور اپنا مال اور وقت اس کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا رہے. یہی اللہ کے لیے پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ